اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حضرت سلیمان کے سامنے جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کا معائنہ کرایا گیا تو ان گھوڑوں کو دیکھ کر کے فرمایا انی احببت حب الخیر، میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں جیسے کسی خیر سے محبت کی جاتی ہے۔ حب الخیر قرآن مجید کی اصطلاح میں الخیر سے مراد مال ہوتا ہے۔ جو خیر چھوڑ جائے یعنی مال چھوڑ جائے تو وصیت کرے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حب خیر یعنی مال کی محبت قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر الخیر سے مراد مال لیا ہے۔ یہاں بھی مال مراد ہو سکتا ہے کہ میں ان گھوڑوں سے ایسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے کسی مال و دولت سے محبت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حب الخیر عن ذکر ربی۔ یہ عن کیا ہے؟ عن کا مطلب یہاں پر اعراض کے لیے ہے کہ منہ موڑنے کے، اعراض عن ذکر ربی، ذکر رب سے منہ موڑ کر میں نے ان گھوڑوں سے لگاؤ کا اظہار کیا۔ ذکر رب چھٹ گیا، نماز قضا ہو گئی اور میں ان گھوڑوں میں مصروف رہا، یہ مراد ہے۔ یا عن ذکر ربی بسبب ذکر رب، عن سببیہ ہے، سبب و علت کے لیے، یعنی حب ناشئا عن ذکر ربی۔ یہ حب جو محبت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے سبب سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے میں ان گھوڑوں کے ساتھ محبت کرتا رہا۔ یہاں پہ ہم کسی موقف کو اختیار نہیں کر سکتے کہ عن ذکر ربی جو ہے وہ اعراض کے لیے ہے یا عن ذکر ربی جو ہے وہ سبب و علت کے لیے ہے۔ اس لیے آیت میں ان دونوں میں سے کسی کے اوپر جو ہے کوئی قرینہ نہیں ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گیا۔ کون چھپ گیا؟ پہلے تو ذکر ہو رہا ہے گھوڑوں کا، اور یہاں پر توارت چھپ گیا بالحجاب، پردے میں چھپ گیا، یعنی گھوڑے پردوں میں چھپ گیا، نظر سے غائب ہو گئے۔ حتی توارت بالحجاب، گھوڑے جو ہے وہ چلے گئے اپنے حضرت سلیمان کے پاس سے۔ یعنی جب گھوڑوں کی دوڑ کرائی گئی اور وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے جو ہے وہ نگاہ سے چھپ گئے، یہ مراد ہے جی۔ تو ردوہا علیہ، کہ ان کو میرے پاس واپس کرو۔ گھوڑے دوڑ کر کے دور تک چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے،
اور پھر فرمایا ردوہا، ان گھوڑوں کو واپس کرو، علیہ میری طرف، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر جب وہ گھوڑے واپس آ گئے تو گھوڑوں کے گردنوں اور پاؤں کو مسح کر کے ان کو شاباش دینے لگے، ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ کرتے ہیں، گھوڑوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور یہ مفسرین یہاں پر اس ان آیات کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان ان گھوڑوں کے معائنے کے سلسلے میں منہمک ہو گئے اور نماز قضا ہو گئی۔ اس سے حضرت سلیمان کو افسوس ہوا کہ یہ گھوڑے جو ہے ان کو میں نے پیار دیا اور ان میں منہمک ہو گیا، اور اس سے میں ذکر رب سے بھی رہ گیا، عن ذکر رب بھی، ذکر رب سے میں رہ گیا، اور لے آؤ، غصے میں کہا واپس لے آؤ ان گھوڑوں کو۔ اور پھر جب گھوڑے واپس آ گئے تو ان کی پنڈلیوں پر، گردنوں پر جو ہے وہ تلوار مار مار کر کے ختم کیا غصے میں۔ جی، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور گردنوں پر مسح اور اعناق پر بالسوق، سوق، یہ معنی کرتے ہیں، ان گھوڑوں کو تلف کر دیا۔ ہمارے نزدیک اس تفسیر پر آیت میں کوئی قرینہ نہیں ہے، حتیٰ توارت اس تفسیر کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں توارت الشمس بالحجاب، سورج ڈوب گیا، نماز رہ گئی۔ توارت الشمس بالحجاب، سورج پردے میں چھپ گیا۔ پہلے سورج کا ذکر نہیں ہے، اور سورج کے ذکر کے بغیر توارت کو ہم سورج کی طرف لے جائیں بلا وجہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فطفق مسحا بالسوق والاعناق، گردنوں کو اور پنڈلیوں کے مسح کو ہم تلوار مارنے سے تفسیر کریں، اس پر بھی کوئی قرینہ نہیں ہے۔ تلوار مارنے کو مسح نہیں کہتے، مسح کو ہاتھ پھیرنے کو کہتے، ہاتھ پھیرنا کہہ کے کہ تلوار مارنے کا معنی لینے کے بھی کوئی قرینہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس تفسیر کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آیت میں مطلوبہ قرائن موجود نہیں ہے، جواز نہیں ہے۔ توارت سے مراد شمس ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسح سے مراد تلوار چلانا ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی عربی محاورے میں المسح تلوار چلانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہو، کوئی قرینہ ایسا اور کوئی محاورہ بھی ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ان آیات کو صرف اس معنی میں لیتے ہیں کہ گھوڑوں کے دوڑ لگائی، اور صرف سوال رہتا ہے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، عن کو ہم سبب لے سکتے ہیں، بس سبب ذکر رب ان گھوڑوں کو، چونکہ یہ جہاد میں استعمال ہوتا تھا، اور جہاد میں فتح و غلبہ کا ذریعہ یہ گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس لیے ذکر رب کے سبب ان گھوڑوں کو میں نے بہت چاہا اور پسند کیا وغیرہ ذالک۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا
اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس آیت میں بھی اقوال ہے، روایات ہیں متعدد۔ ان روایات اور اقوال کے انبوہ میں آیت کا مطلب نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جسداً، بے روح جسد، ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا۔ حضرت سلیمان کے تخت کے اوپر ایک جسد کہتے ہیں بے روح جسم کو۔ اگر اس میں روح ہے تو پھر جسد نہیں کہتے، بے روح جسم کے لیے جسد کہتے ہیں۔ ہم نے حضرت سلیمان کی کرسی کے اوپر ایک بے روح جسم ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا؟ آپ آتے ہیں ادھر روایت والوں کے پاس۔ یہ روایت والے یہ کس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آزمائش دی تھی؟ فتنا سلیمان کی آزمائش کی۔ یہ بے روح جسد سلیمان کے لیے کیسے آزمائش ہوئی؟ بعض لوگ اس جسد سے ان کے ولی عہد مراد لیتے ہیں، جو ان کے بعد حکومت چلانے میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس ناکام لڑکے کو جسد کہا ہے۔ ہم نے ان کے کرسی کے اوپر وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جسد، ان کے سلیمان کی کرسی کے اوپر ایک بیکار لڑکے کو بٹھا دیا ہم نے۔ یہ مراد ہے، جسد سے مراد بے روح جسد سے مراد اس کا ولی عہد ہے جو حکومت چلانے میں ناکام رہ گیا۔ لیکن اس قول میں اس ناکام کو جسد کہنا یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، اس کو مردہ کہنا۔ آج کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان سے ایک کوتاہی سرزد ہوئی کہ ان کے گھر میں ایک بت پرست بیگم تھی اور اس نے شیطان نے ان کی انگوٹھی اڑا لی، جس سے وہ جن اس پر حکومت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے، اس بت پرست بیگم کی وجہ سے شیطان نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی چرا لی۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے سلیمان جن و انس پر حکومت کرتے تھے، اور شیطان اس کی جگہ حکومت کرتا رہا، اور حضرت سلیمان کی جگہ شیطان حکومت کرتا رہا۔ کرسی پر ایک جسد سے مراد یہ شیطان ہے۔ یہ بھی ایک روایت، اس کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے قسم کھائی تھی کہ آج کے رات اپنے 70 ازواج سے ہم بستری کروں گا، 70 ازواج سے، ہر ایک سے ایک بچہ مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا۔ قصور یہ ہوا انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے ایک بچہ ناقص الخلقت پیدا ہوا جسے اس کی کرسی پر ڈالا گیا۔ یہ بھی کوئی روایت، 70 ازواج سے ایک رات میں۔ اس قسم کے خرافات جو ہے، یہ روایات تعجب کا مقام ہے کہ یہ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر اس قسم کی روایات مذکور ہیں۔ بعض دیگر روایات میں جسد سے مراد خود حضرت سلیمان ہے کہ بیمار ہو گئے تھے اور لحیف ہو گئے تھے، اور وہ لحیف ہونے کی وجہ سے اس جسم کو جسد بے روح جسم کہہ دیا ہے۔ خود حضرت سلیمان خود مراد ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔
بعض دیگر حضرات موقف اختیار کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، شیاطین کو خطرہ لاحق ہوا کہ سلیمان کے بعد اگر یہ بادشاہ بن جاتا ہے تو پھر ہم زندگی بھر غلامی میں رہیں گے، اور سلیمان کے بعد یہ بچہ بادشاہ ہو جائے گا، ختم کرو اس بچے کو۔ شیاطین اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان نے شیاطین سے بچانے کے لیے اس بچے کو بادلوں میں محفوظ کیا اوپر، اور چنانچہ بادلوں میں محفوظ کرے، لیکن وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے۔ حضرت سلیمان کا قصور یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ پر توکل کرنے کی جگہ بادلوں پر تکیہ کیا۔ یہ ہے اس قسم کے عجیب غریب روایات۔ ایک بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ قرآنی تفسیر کے بارے میں اکثر و بیشتر روایات غیر معتبر ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں بہت روایات سامنے آتی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر روایات جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ باقی واقعات میں اخبار روایات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو صحت سقم کے لیے ہم ان کو روایت سند دیکھتے ہیں۔ ایک اور نقطہ ضمناً ذہن میں رکھیں کہ علماء روایات کے سلسلے میں دو چیزیں دیکھتے ہیں، سندن و متنن۔ سند صحیح ہے یا متن بھی صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے اس روایت میں، یہ دونوں باتیں دیکھتے ہیں، سندن و متنن صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے سندن صحیح ہے، لیکن متن جو ہے وہ خرافی ہے، اس لیے متن روایت کو دیکھ کر کے اس کو رد کرتے ہیں۔ سند صحیح ہو تو بھی کہ روایت کرنے والے تو صحیح، اس نے سچ بولا کہ اس نے جس سے یہ روایت سنی تھی اور سنی تھی اس نے، لیکن یہ اس کا مضمون صحیح نہیں ہے، اس کا مضمون ہمارے دیگر مسلمات کے ساتھ متصادم ہے، اور اگر دیگر مسلمات کے ساتھ متصادم ہو تو اس روایت کے متن کو، اس روایت کے مضمون کو رد کر دیتے ہیں، سندن و متنن دیکھتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہم کو موقع ملتا ہے متنن روایت کو دیکھنے کا۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، قرآن کے ظاہر سے ہم کو ایک مطلب واضح سمجھ میں آ رہا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں ایک روایت بھی ہے جو قرآن کے ظاہری مطلب کے ساتھ متصادم ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس روایت کو ایک طرف رکھ دیں گے، یہ قرآن کے ساتھ متصادم ہے۔ بہت سے روایات قرآن کے بارے میں مروی ہیں، لیکن خود آیت کے ساتھ وہ روایت متصادم ہے، اس لیے بہت سے روایت کو، تفسیر روایت کو رد کرنے کا ہم کو زیادہ موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں روایت ہے، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت اس قرآن کے ساتھ متصادم ہے، لیکن وہ روایت جو واقعات کے بارے میں، احکام کے بارے میں، دیگر امور کے بارے میں، تو اس کا متصادم ہونا نہ ہونا جو ہے اتنا زیادہ واضح نہیں ہوتا ہمارے لیے جتنا آیات کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک موقف یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا ایک فرزند تھا، اللہ کے حکم سے اس بچے کا انتقال ہو گیا، اور اس بچے کا جسد خاکی سلیمان کی کرسی پر رکھ دیا گیا۔
سلیمان نے اس بچے کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ بچے کے انتقال سے سلیمان کی تنبیہ ہو گئی، اپنی امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ رکھو، بچے کے ساتھ وابستہ رکھتے ہو جی۔ اس لیے حضرت سلیمان کو آزما لیا گیا اس جسد کے جو اس کی کرسی کے اوپر، جو بچے کے لاش جو اس کی کرسی کے اوپر رکھ دیا گیا، اس بچے کے ذریعے، اس بچے کے فوت کے ذریعے حضرت سلیمان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ یہی ایک روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے، کسی مسلمہ بات سے متصادم نہیں ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان نے کہا، میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ قال رب اغفر لی، اس رب اغفر لی کا تعلق اس آزمائش سے ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ۔ اس آزمائش میں حضرت سلیمان کو آزما لیا گیا اور اس میں حضرت سلیمان کی تنبیہ کی گئی اور حضرت سلیمان نے استغفار کیا، ثم اناب، اللہ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی، تو قال رب اغفر لی کہہ دیا، وہب لی ملکا، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر کر مجھے وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایک ایسی حکومت عنایت فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے شایع نشان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ حضرت سلیمان کیا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسی حکومت دے دیں، مجھے ایسی بادشاہت دے دیں جو میرے بعد کسی کے شایع نشان، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کے شایع نشان نہ ہو، ایسی حکومت مجھے دے دو۔ کیا ہے یہ دعا؟ ہم کو یہ دعا خوبصورت نہیں لگتی کہ کسی کے شایع نشان نہ ہو؟ کیا حضرت سلیمان جو ہے وہ حسد کے بنیاد پر ایک یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے ایسی حکومت دے، کسی کی شایع نشان نہ ہو؟ اس کے علماء یہ توجیہ کرتے ہیں کہ حکومت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حکومت ہے جو انسان اپنی طاقت کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ اور کشور کشائی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بناتا ہے، وہ تو بہت سو کو اس قسم کی حکومت مل سکتی ہے۔ اور ایک حکومت وہ ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہونے والی ہے، اپنے کشور کشائی سے نہیں، اللہ کے عطا کردہ حکومت، جو اپنی اولاد میں سے، حضرت سلیمان کی اولاد میں سے کسی کی شایع نشان نہ ہو۔ یہ مجھے عنایت کر۔ اللہ کی عنایت کے بارے میں یہ دعا کرنا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے کہ اس قسم کی حکومت مجھے عنایت کر جو میری اولاد کے میں سے کسی کی شایع نشان نہ ہو۔ بہرحال یہ وہی ہے جو علی ابن یقطین کو حضرت امام موسیٰ کاظم نے بتلائی تھی، کہ اس میں فرمایا الملک ملکان، ملک مأخوذ بالغلبۃ والجور واجبار الناس، ایک حکومت وہ ہے جو بالادستی کے ذریعے قابو کرتے ہیں، اور حکومت لوگوں کے اوپر ظلم و جور کر کے حاصل کی جاتی ہے،
اور وہ ملک الماخوذ من قبل اللہ تعالی کا ملک آل ابراہیم، جیسے آل ابراہیم کی حکومت ہے۔ سلیمان کو اس قسم کی حکومت کی درخواست کی تھی جو کسی اور کے لیے قابل قبول نہ ہو، اور انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی قابو کرنے، پرندوں کو بھی قابو کرنے، مسخر کرنے والی حکومت مراد ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ حکومت الہی اور دلوں پر حکومت کرنا ہو تو انبیاء کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم نے انبیاء اپنی اولاد کے لیے اس قسم کی حکومت کا التجا کیا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان کی یہ دعا تھی کہ مجھے ایسی حکومت، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دے دی تھی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا جدھر وہ جانا چاہتے، ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی۔ ہوا حضرت سلیمان کے لیے مسخر کی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ ہوا مسخر کی تھی۔ تجری بِأَمْرِهِ، حضرت سلیمان کے حکم سے یہ ہوا چلتی تھی۔ مسخر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس پر حضرت سلیمان کا حکم چلے تو تسخیر ہے، اگر سلیمان کا حکم نہ چلے تو پھر تسخیر نہیں ہے، خود سے چلتی ہے تو ہر ایک کے لیے چلتی ہے۔ یہ ہوا کے تسخیر کا مطلب کیا ہے؟ سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ہوا کی تسخیر کے ذریعے حضرت سلیمان کے لیے کشتی رانی، کشتیوں کے ساتھ سفر کرنا جو ہے وہ اس وقت حضرت سلیمان کے اختیار میں ہوا کے رخ کا تعین جو ہے، حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق ہوا کا رخ جو ہے وہ بدلتا تھا اور نرمی سے چلتی تھی۔ اور سورہ انبیاء میں تو ہے تیز بھی ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے ہوا، تیز ہوا کو مسخر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کا تیز کرنا، ہوا کو آرام سے، رخاءً، آرام سے چلنا اور تیز چلنا۔ یہ آیتوں کو دونوں کو جوڑیں۔ سورہ الانبیاء میں فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، سلیمان کو ریح مسخر کر دیا، عاصفةً، تیز چلنے والی۔ اور یہاں فرمایا تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً، حضرت سلیمان کے امر سے ہوا آرام سے چلتی تھی، لہٰذا ہوا کا آرام سے چلنا، ہوا کا تیز چلنا حضرت سلیمان کے امر کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ وہ کشتی رانی کے لیے ہوا کے ذریعے جو ہے وہ کشتیاں چلتی تھی اس زمانے میں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہوا کو حضرت سلیمان کے اختیار میں رکھ دیا تھا کہ وہ اس کو تیز چلائیں یا آرام سے چلائیں۔ کشتیاں حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلا کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔